وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان الله شاكرا عليما. صدق الله العظيم. صحیح نہیں ہے کیا؟ بزرگان محترم، عزیز ساتھیو، اللہ سبحانہ و تعالی بندے کے ہر ایک عمل کا قدردان ہے. بندہ کتنا بھی اللہ سے دور ہو جائے، جب اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ بڑی قدر کی نگاہ سے اس کو دیکھتے ہیں. جس کو فرمایا گیا من تقرب الی شبرا قربت الیہ باعا. خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، کہ جو بندہ بالش بھر میرے قریب آنا چاہتا ہے، میں ایک بام برابر اس کے قریب ہو جاتا ہوں. اور جب بندہ چل کے آتا ہے، میں دوڑ کر اس سے لپٹ جاتا ہوں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کی بے پناہ ہم پر احسانات اور نعمتیں کیسے ہیں، ان کو آپ نے نہایت آسان انداز میں مثالوں کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے. حضرت تھانوی فرماتے ہیں، ایک مالک ہے اور اس کا جو خادم ہے، جو غلام ہے، وہ اس کا باغی ہے. بغاوت کر کے نکلا تھا، مالک کو ناراض کر کے گیا تھا. مالک نے بطور سرزنش کے 2 تماچے بھی اس کو رسید کیا اور اپنے دربار بلایا. دنیا کے حساب سے جب کوئی خادم اور غلام باغی بن کر جاتا ہے اور مالک اس کی پٹائی بھی کرتا ہے، تو مالک کے پاس آنے کے بعد اس کی مزید فضیحت ہوتی ہے، مزید اس کو رسوائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ یہاں غلام کی پٹائی بھی ہوئی، جب دور تھا تو غیظ و غضب سے بھی اس کو دیکھا گیا، لیکن جب وہ آقا کے پاس آیا تو آقا نے اس کی اتنی عزت کی کہ کبھی اس کی غلطی اور اس کے جرم کو دوسروں کے سامنے بھی ظاہر نہیں کیا، اس کی عزت کا خیال رکھا کہ اگر میں ظاہر کروں گا تو دوسروں کے سامنے اس کی عزت جائے گی. اور جب وہ دربار میں آیا تو ایسے اس کے ساتھ برتاؤ ہوا جیسے کوئی عزیز اور مہمان آتا ہے، ویسے اس کے ساتھ سلوک ہوا. تو فرماتے ہیں بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہی معاملہ ہے. بندہ کتنا بھی گناہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے امتحانات اس کے ساتھ برابر ہوتے ہیں، لیکن جب وہ اللہ کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کے ساتھ ستاری کا معاملہ کرواتے ہیں، پردہ پوشی کر دیتے ہیں. اور جب آتا ہے تو اللہ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس کے ہر عمل کی اللہ تعالیٰ قدردانی کرتے ہیں. اسی کو غالباً جامی رحمۃ اللہ علیہ نے
بڑے بہترین انداز میں بیان کیا، بازا بازا ہرانچہ ہستی بازا، در کافرو گبرو بت پرستی بازا، این درگہ ماں درگہ نومیدی نیست، صد بار اگر توبہ شکستی بازا۔ یعنی اے بھاگے ہوئے گنہگار بندے، واپس لوٹ کے آ جا، واپس لوٹ کے آ جا، کتنا بھی تو نے گناہ کر دیا ہے پھر بھی واپس آ جا۔ یہ دربار وہ ہے جہاں نا امیدی نہیں ہے۔ 100 بار بھی اگر تو نے توبہ توڑ دی ہے پھر بھی جب توبہ کرتا ہے اللہ تیرے ساتھ برابر اچھی امیدیں لگائے بیٹھتے ہیں۔ حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی کیا کیفیت ہوتی ہے، کس شان کی رحمت ہوتی ہے، ایک عجیب واقعہ بیان فرمایا گیا کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، گنہگار تھا، قاتل تھا، کئی لوگوں کا اس نے خون کر دیا تھا۔ اب وہ توبہ کرنے کے ارادے سے ابھی چند قدم باہر نکلا تھا، کیونکہ جس سے بھی مشورہ کیا ساروں نے کہا کہ اس زمین میں تو نے بہت گناہ کر دیے ہیں، اب یہ زمین چھوڑ دو، زمین چھوڑ کے اگلی آنے والی بستی میں جا توبہ کر، اللہ تیری توبہ قبول کر لے گا۔ اب یہ بندہ یہاں سے نکلا، ابھی 2-4 قدم ہی آگے بڑھا تھا، بستی چھوڑا تھا، موت آ گئی اس کو۔ تب رحمت کے بھی فرشتے آئے، عذاب کے بھی فرشتے آئے۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ ہم حقدار ہیں اس کی روح قبض کرنے کے لیے، کیونکہ اس نے توبے کے ارادے سے قدم بڑھائے تھے۔ لیکن عذاب کے فرشتوں نے کہا ابھی تو اس نے توبہ کی ہی نہیں اور 100 آدمیوں کا قاتل ہے، تو اس کی تو روح ہم نکالیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دونوں نے رجوع کیا کہ یا اللہ اب اس کی روح کون قبض کرے گا؟ حدیث پاک میں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین کو ناپ کے دیکھو، توبے کے زمین کے قریب اگر وہ پہنچ گیا ہے تو رحمت کے فرشتے اس کی روح قبض کریں گے، اگر خون خرابہ جہاں کیا تھا اس زمین کے قریب ہی ہے تو عذاب کے فرشتے اس کے روح قبض کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے، اصول اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ لیکن حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو جو توبے والی زمین تھی اس کو طوی عرض کر دیا، یعنی لپیٹ دیا، اس کی مسافت کو کم کر دیا، اور گناہ والی زمین کی مسافت کو بڑھا دیا۔ جب ناپا گیا تو قدم وہاں کی طرف کم تھے اور یہاں زیادہ نکل گئے تھے، لہذا رحمت کے فرشتوں نے کہا ہم حقدار ہیں، اس کی روح قبض کیا۔ تو اب بتاؤ، اللہ کی ذات ہر وقت ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، اور آیت میں ہے وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، جب تم عمل کرتے ہو تو اس عمل کی کیا کیفیت ہے، وہ کس حد تک اخلاص والا عمل ہے میں جانتا ہوں، اور تم تھوڑا سا بھی عمل کرتے ہو تو اس کی بڑی قدر کرتا ہوں میں۔ تو آج ہم عمل کرنے میں بہت سست ہے۔ اب عمل کرنے سے مراد کیا ہے؟ چھوٹے چھوٹے عمل، حدیث پاک میں فرمایا کہ لا تحقرن من المعروف شیئا، نیکی جب کرتے ہو تو چھوٹی بڑی کا تم اندازہ نہ لگاؤ کہ یہ چھوٹا عمل ہے یہ بڑا عمل ہے۔ ہر چھوٹی چیز کے ذریعے بھی اللہ کی رحمت
متوجہ ہو سکتی ہے۔ تو چلتے چلتے راستے میں ایک پتھر ہے، اور اس پتھر کو اپنے قدم ہی سے صحیح کنارے کر دیا، اور اس وقت یہ نیت تھی کہ میں دیکھ لیا ہوں تو پتھر ہٹا دیا، کوئی انجانا آدمی آ جائے گا تو اس کا کیا حال ہوگا، اس کو ٹھوکر لگے گی۔ اس نیت سے جب پتھر ہٹا دیا، اب بتاؤ اس میں ہمارے لیے کتنی محنت لگی، چھوٹا عمل ہے لیکن اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ گھر کے اندر لا یعنی باتیں چل رہی تھی، گفتگو صحیح نہیں تھی، آپ وہاں گئے، وہاں جا کے کہنے لگے کہ یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں، یہ اللہ کو ناراض کرنے والی باتیں ہیں، چلو ہم تھوڑی دیر بیٹھ کے اللہ اللہ کریں گے، یا اچھی باتیں کریں گے، یا نصیحتیں کریں گے، یا اللہ والوں کی جو کتابیں ہیں وہ 5 منٹ کے لیے صحیح ہم پڑھیں گے۔ بچے ہیں ہم، لیکن ہم نے مشورہ بڑوں کو دیا۔ تو اس کہنے کے اندر بھی اللہ تعالی بڑی تاثیر رکھتا ہے۔ ایک بندہ بھی اگر مان لیا تو وہ ہمارے لیے بہت بڑے ثواب کی بات ہے۔ ہر ایک انسان کی ضرورت ہے، سونا بھی ضرورت ہے، کھانا بھی ضرورت ہے۔ کھانے بیٹھتے ہیں، دونوں ہاتھوں کو تو دھونا ہی ہے، لیکن اس کو باقاعدہ گٹوں تک دھو لیا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ سنت ہے، ہاتھ کی صفائی بھی ہو گئی، سنت پر عمل بھی۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے کھانا شروع کیا، اور جب کھانا ختم ہوا تو الحمدللہ کہہ لیا، اور اسی طریقے سے اگر لقمہ کچھ نیچے گر گیا تو فوراً اس کو اٹھایا، صاف کر کے کھا لیا۔ یہ کھانا پینا ہماری ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ ہماری ضرورت ہے، لیکن ہم کھانا کھاتے ہیں، یہ ہمارے لیے ثواب کی چیز ہے، اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے۔ پانی پینا تو ہے ہی، لیکن پانی انسانوں کی طرح، جانوروں کی طرح نہیں۔ غٹ 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 پانی پینا یہ جانوروں کا طریقہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سانسوں میں پینے کا حکم فرمایا۔ ایک ثواب، پانی پیتے ہوئے دیکھ کر پینے کا حکم فرمایا، 2 ثواب، اور سیدھے ہاتھ سے پانی پینے لگے، 3 ثواب اس کے اندر ہو گئے، اور پانی جب پی کے ختم ہوا الحمدللہ کے لیے 4 ثواب ہو گئے۔ چھوٹے چھوٹے عمل ہیں، لیکن ان عملوں کے اندر اللہ تعالیٰ کتنا ثواب لکھتے ہیں۔ سونا ہماری ضرورت ہے، لیکن سوتے ہوئے بستر کو 3 مرتبہ جھاڑ دینا، مطلب کہ جو ہمارے پاس بیڈ شیٹ ہے، جو کپڑا ہے، جو ٹاول ہے، اسی سے اپنے بیڈ شیٹ کو 3 مرتبہ صاف کر دیا۔ اور سونا کسی بھی طریقے کا ہو سکتا ہے، لیکن اوندھے منہ سونے سے ہم نے پرہیز کیا، سیدھے بازو میں اپنے سرہانے کو اپنا سیدھا ہاتھ رکھ کر سیدھے بازو سو گئے، تو یہ سونا بھی ہمارے لیے عبادت ہو گئی۔ تو ایسے طریقے سے چھوٹے چھوٹے عمل کو بھی بندہ اگر کرنا شروع کرے گا تو اللہ کی رحمت اس سے متوجہ ہوتی ہے، اور اسی کی طرف اشارہ ہے وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا۔ تم عمل کرتے ہوئے یہ نہ دیکھو کہ یہ عمل چھوٹا ہے یا بڑا ہے، وہ تو مجھے دیکھنا ہے، میری ذات ہے کہ بندے کا عمل کیسا ہے تولنا ہے، تمہارے پاس تو ہر عمل بڑا ہی ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا دربار جب بڑا ہے تو اس دربار میں جانے والی ہر چھوٹی چیز بھی بڑی ہوتی ہے، اور دربار جب چھوٹا ہوتا ہے تو ہر بڑی چیز بھی چھوٹی نظر آتی ہے۔ تو ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اور عموماً وضو کرتے وقت ہم سے غلطی یہ ہوتی ہے
کہ بے حساب پانی جو ہے وہ ہم ضائع کرتے ہیں۔ حالانکہ حدیث پاک میں فرمایا گیا باقاعدہ ایک شیطان ہے جو اسی کام پر اس کو رکھا گیا ہے کہ بندے سے پانی کو ضائع کرتے رہو۔ اور قرآن کریم نے کہا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ حد سے زیادہ کسی بھی چیز میں خرچ کرنے والے، وہ پانی ہو یا کوئی بھی چیز ہو، یہ اللہ کے خاص بندے نہیں ہیں، یہ تو اخوان الشیاطین، شیطان کے بھائی ہیں۔ تو اس طریقے سے وضو کرتے ہوئے ایک غلطی تو یہ ہوتی ہے کہ ہم نلکی کھول دینے کے بعد احساس ہی نہیں ہوتا ہے کہ نلکی کا پانی جو ہے اس سے اعضاء ہمارے دھلے جا رہے ہیں یا ہم کسی اور کام میں مصروف ہیں۔ اچھا کام جو ہے گناہ ہو رہا ہے۔ نلکی کھولیں تو احتیاط کے ساتھ باریک کھولیں جس کے ذریعے ہم اعضاء کو دھو سکتے ہیں، اور جب دھوتے ہیں تو 3 مرتبہ ہی سنت ہے، 3 سے زیادہ سنت نہیں ہے۔ ہم چہرہ دھوتے ہیں تو اتنا پانی استعمال کرتے ہیں کہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ 10 مرتبہ یا 15 مرتبہ ہم دھو چکے ہیں۔ 3 مرتبہ سے زیادہ دھونے کا حکم نہیں۔ ہاتھ دھوتے ہیں تو 3 مرتبہ، پیر دھوتے ہیں تو بھی اسی طریقے سے، اور یہ جو انگلیوں کا خلال ہے، انگلیوں کا خلال کرتے ہوئے بھی ثواب کی نیت کر لینا، یہ ہمارے لیے ثواب کی بات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنے بھی ہماری شریعت مطہرہ کے اندر رکھے ہیں، ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی فائدہ ہے۔ چھوٹی سی مثال، جب وضو کرتے ہیں تو ہم سر کا مسح کے ساتھ اپنے گردن کا بھی مسح کرتے ہیں۔ گردن کا مسح حالانکہ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ اس کا کوئی شاید طبیعت کے حساب سے فائدہ نہیں ہوگا، لیکن طبیبوں سے پوچھو معلوم ہوگا کہ انسان جب تھک جاتا ہے تو اس کی جو رگیں ہوتی ہیں وہ تھک جاتی ہیں۔ جب اس میں ٹھنڈا پانی لگتا ہے تو اس کے اندر چستی پیدا ہوتی ہے، جب چستی پیدا ہوتی ہے تو عبادتوں میں بڑی مدد ملتی ہے۔ ناک میں جو پانی چڑھایا جاتا ہے، طبیبوں سے پوچھئے کہ کتنے اس کے فائدے ہیں۔ کئی قسم کے جراثیم سے اور کئی قسم کی بڑی بڑی بیماریوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے مسلمانوں کو بچائے رکھا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ باقاعدہ دن میں 5 مرتبہ ناک میں پانی دیتے ہیں۔ باہر کی جتنی بھی رطوبتیں ہیں ان رطوبتوں کو وہ جو ہے صاف کر دیتے ہیں، تو دماغ تک جو آب و ہوا پہنچتی ہے وہ بڑی صاف پہنچتی ہے۔ اسی طریقے سے سارے اعضاء کو دیکھ لیجیے، ہر ایک کا ایک ایک فائدہ ہے۔ تو دنیا کے حساب سے بھی دین والے کام کرنے میں فائدے ہیں، اور آخرت کے حساب سے بھی ثواب ہے۔ تو ان چھوٹے چھوٹے عملوں کو بندہ جو ہے عادت بناتے جائیں کہ آج جو ہے میں وضو صحیح کروں گا، آج جو ہے میں کھانے بیٹھوں گا تو صحیح طریقے سے، پانی پیوں گا تو صحیح طریقے سے، سونا تو ہمارا صحیح نہیں تھا، آج سے میں بستر کو جھاڑ کے سونا شروع کروں گا، اور جب میں بستر کو جھاڑ کے سونے لگوں گا، اب دیکھیے چھوٹی چھوٹی کتنی چیزیں پڑ جاتی ہیں جن کی وجہ سے چیونٹی مکوڑے جو بھی ہیں وہ جمع ہو جاتے ہیں۔ اور سنت کے طور پر اگر عمل کر کے جھاڑ کے سوتے ہیں تو محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اور بندہ سوتا ہے رات بھر، اس کو خود پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اس میں کیا چیزیں چھپی ہوئی ہیں، جب اپنے بستر کی نگرانی کر کے سوتا ہے سنت کے موافق تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی چیز چھپی ہوئی ہے تو میں نے صاف کر دی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں اسوہ دیا
وہ بہترین اسوہ ایسا ہے کہ اس سے بہتر کوئی اسوہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، دنیا کے لیے بھی فائدہ مند، آخرت کے لیے بھی فائدہ مند۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔